وزنی ہوتا ہے، علم ترقی دلاتا ہے، علم رفعت، علم بلندی، علم شجاعت، علم واقعاً عزت دلاتا ہے، علم کمتر کو عالی بناتا ہے، علم اسفل والے کو عالی بناتا ہے، علم ذرے کو آفتاب بناتا ہے، علم بڑا بہت عظیم ہے۔ آغا شیخ مرتضی اعظم انصاری نے مکاسب محرمات میں ایک باب میں ذکر کیا کہ علم اگر کچے میں بھی آئے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کچے میں بھی اگر علم آئے، ٹریننگ والا ہو تو علم اس کی قیمت بڑھا دے گا، ٹریننگ اس کی قیمت بڑھا دے گا۔ تو کیا ہر کچے کو ٹریننگ کر سکتے ہیں؟ ٹرین کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں؟ کیا کون سو کو کر سکتے ہیں؟ کیا جو اسٹریٹ ڈاگس ہوتے ہیں، گلی کوچے میں پھرتے ہیں، یہ کچے کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا، اور کا جو بستان باغ وغیرہ سنبھالنے کے لیے حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، انہیں بھی ٹرین نہیں کیا جا سکتا؟ کا پھر کا جو بکریوں کی حفاظت کے لیے، غلے کی حفاظت کے لیے، بھیڑوں سے بچانے کے لیے رکھتے ہیں، کیا انہیں ٹرین کر سکتے ہیں؟ کا سنو، یہ تینوں کتوں کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ علم کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اصلا لائق تعلیم و تعلم نہیں ہے، ان کے اندر سیکھنے کی کیپیسٹی پائی نہیں جاتی، لہذا وہ الگ ہے۔ جنہیں سکھایا جاتا ہے تو ان کے کئی اقسام ہے۔ سب سے زیادہ مشہور یمن کا کلب الصید ہے، یمن میں ٹریننگ یافتہ کتے زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی کتوں کا ذکر ہے، لیکن بحث الگ ہے کہ علم جانور میں بھی آ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب جانور کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر انسان کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ جیسا علم ہوگا ویسی قدر ہوگی۔ اگر دنیا کا علم ہوگا تو دنیا کی عزت ہوگی، اگر آخرت کا علم ہوگا تو دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ لیکن تمام دنیا کا علم کذبی ہے، آل محمد کا علم وحی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کہنے والے نے کہا یا علی آپ سے کچھ بھی پوچھو فوراً جواب مل جاتا ہے، کبھی شک نہیں ہوتا، کبھی ڈر نہیں ہوتا، کبھی خوف نہیں ہوتا کہ جواب غلط ہو جائے۔ امیر المومنین نے کہا تیرے ہاتھ میں انگلی کتنی ہے؟ کہا 5۔ کہا کبھی تجھ سے پوچھا جائے انگلی کتنی ہے تو 5 کہنے میں ڈر نہیں ہوتا کہ غلط ہو جائے، خطا نہیں ہوتی، ڈر ہو جائے، خوف نہیں ہے غلط ہو جائے۔ کہا یا علی یہ انگلیاں میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام نے کہا جیسے انگلیاں تیرے سامنے ہے پورا علم میرے سامنے ہے۔